آرٹ یہ بڑا ضروری ہے ہماری نئی نسل کے لیے, ہماری کمنگ جنریشن کے لیے, اور ہمارے ذہنوں کو سکون دینے کے لیے آرٹ تو آلریڈی ضروری ہے. اگر میں اپنے اس پروفیشن کی یا اپنے اس آرٹ کی پازیٹیو سائڈز دکھا رہا ہوں تو مجھے دوسری سائڈ بھی آپ کو سب کو دکھانی ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے, اور جو انسان اپنے اس ٹیلنٹ کو پہچان لیتا ہے نا, وہ بندہ اسی ٹیلنٹ کو پہچاننے کے بعد اپنا لے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ اپنائے. جب آپ اپنے شوق کو اپناتے ہیں نا تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے نا آپ کو اپنے ہی گھر سے آپ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سلیکشن غلط ہے. جی ایسا. دوسرا تھوڑا اس کے بعد آپ کو اپنے ہی رشتہ داروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے غلط سلیکشن کی. پہلی اپوزیشن آپ کو اپنے بہت قریبی لوگوں کی فیس کرنی پڑتی ہے. اور آپ کے رشتہ دار, آپ کے کزنز جو آپ کے سامنے بن رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر ہیں, چند سال آپ کو ان کے تانوں, چند سال آپ کو ان کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چند سال آپ کو یہ تانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ وہ دیکھو تم سے کم پڑھا لکھا ہے اور اس کی انکم دیکھو. ہم بچوں میں, ہم نوجوانوں میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم سکوپ لفظ سن لیا ہم نے, ایک سکوپ, اور کسی کو یہ پتہ نہیں کہ سکوپ کہتے کسے ہیں. کسی سے آپ پوچھیں سکوپ کیا ہوتا ہے تو کہے گا جی سکوپ پیسہ. اگر پیسہ کمانا سکوپ ہے تو اس کے لیے اور بھی بڑے جائز ناجائز ذرائع ہیں. اب دال چاول جو گجرانوالہ میں دال چاول بیچتا ہے یا جس کی مٹھائی کی دکانیں ہیں, سب سے بہتر سکوپ تو اس کو ہے. زندگی گزارنے کے لیے صرف آپ کو جو معاشی جو بینیفٹس ہیں وہ تو ہیں ہی, وہ اس سے میٹرک میں میرے میتھ میں سب سے کم نمبر تھے, تو اس کو میں نے دوبارہ پھر پیپر دیا میٹرک میں میتھ کا. باقی انگلش میں میرے 6 مارکس تھے سب میں. جب میں کالج گیا تو کالج جانے لگا تو سب سے پہلا جو مرحلہ تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ انتخاب, اپنے مکتب کا انتخاب کیا کروں میں. تو والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا آپ جس کالج میں کہو گے نا وہاں میں تمہیں بھجوا دوں. تو مکتب کے انتخاب میں نے سوچا کہ میری جو شوق ہے وہ ہے کارٹونز بنانا, ڈرائنگ بنانا. تو بچپن سے اخبار ہمارے گھر میں ریگولر آتا تھا. اخبار پہ محترم جناب جاوید اقبال صاحب کے کارٹونز دیکھ کے ان کو کاپی کر کے دوسرے پیجز پہ یہ شوق بنا کہ میں بھی کارٹونز بناؤں. اور میرا یہ بالکل شوق نہیں تھا کہ میں کسی اخبار کے لیے بناؤں, میں اپنی تسکین کے لیے اپنی کاپیز اور اپنے ہی ڈرائنگ بکس, اپنے ہی اسکیچ بکس کو بھرتا جاتا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے کسی ایسے کالج میں جاؤں جہاں پہ ڈرائنگ سکھائی جاتی ہو. ہمارے علاقے میں ایک ان دنوں نیا کالج آیا تھا گجرانوالہ میں, گل روڈ پہ, الکرم اسکول آف ٹیکسٹائل اینڈ مینجمنٹ سائنسز. میں نے سوچا میں یہاں پہ جا کے وزٹ کروں. جب وزٹ کیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہم فائن آرٹس بھی پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. فائن آرٹس میں نے داخلہ لے لیا اور ٹیکسٹائل میں نے داخلہ لے لیا. تو وہ بڑی مہنگی فیس تھی اس کی. میں نے اپنی والدہ کو کہا, والدہ نے میرے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ایک قیمتی چیز بیچ کے میری وہ فیس ادا کی. وہ پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح فیس ادا ہوئی ہے. میں نے جب پہلے ماہ فیس دے دی تو میں ایک دن کالج میں سائیکل پہ جاتا تھا, کبھی کبھار پیدل چلا جاتا تھا. 2.5 کلومیٹر میرے گھر سے میرے کالج کا فاصلہ تھا. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا سوچ رہا کہ یہ سب بچے اتنے رچ بچے ہیں, یہاں آتے ہیں. موبائل تب نئے موبائلز آئے تھے, بالکل نیولی موبائل, اسکرین کیمرہ والے. تو سر تب میں نے سوچا کہ میں اگلے ماہ کون سی چیز بکے گی میرے گھر کی جس سے میری فیس دی جائے گی. تو کیا میں اسی طرح پڑھوں گا یا میں نہیں پڑھوں گا, یا میں چھوڑ دوں, میں کام کر لوں. پھر میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے سوچا میں کارٹونز بناتا ہوں اچھے, میں اچھا بنا لیتا ہوں. میرے خیال میں اچھا بناتا تھا. انسان کو اپنا کام ہمیشہ اچھا لگتا ہے. میں نے مختلف اخبارات میں اپلائی کیا. تب پی سی اوز ہوتے تھے, پبلک کال آفس. وہاں پہ ایک نمبر ہوتا تھا 17 پی ٹی سی ایل کا نمبر ہوتا تھا. آپ پی ٹی سی ایل نمبر پہ کال کر کے کسی کا بھی نمبر مانگ سکتے تھے, کسی آفس کا. میں ایک پی سی او پہ رکا, 3 روپے میں نے اسے دیے اور میں نے کہا جی میں نے 17 پہ کال کر کے کہا مجھے اخبار کا نمبر دیجیے. انہوں نے کہا کون سی اخبار؟ میں نے کہا کسی بھی اخبار کا. انہوں نے مجھے روزنامہ جنگ کا
نمبر دیا 055-7539210 اس طرح کو نمبر آئی اسٹل ریممبر. تو میں نے ڈائل کیا تو آگے سے نا ایک بزرگ کی مجھے آواز آئی. جی میں نے کہا جی میں عادل محمود میرا نام ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں فرسٹ ایئر کا, میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور فائن آرٹس پڑھ رہا ہوں, تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ, ٹرسٹ پلازا جناح لائبریری سے لیفٹ ہو گئے, سامنے روزنامہ جنگ کا آفس ہے. میں چلا گیا وہاں سائیکل پہ, بڑا ایکسائٹیڈ تھا جیسے ابھی مجھے نوکری مل جائے گی اور کل میں گاڑی لے لوں گا, پرسوں میرے پاس گھر ہوگا, ایسی معصوم سوچ. میں جب وہاں گیا میں نے سائیکل کھڑا کیا, سائیکل کو باندھا, میں اوپر گیا ہوں تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ مجھے ملے, حافظ خلیل الرحمان ضیاء. میری دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ہی واز ویری نوبل مین. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوں, میں نے انہیں کہا جی میں کارٹونسٹ بننا چاہتا ہوں. 15 سال کی عمر تھی میری اور میں 15 سال سے کم عمر دکھتا تھا. تو وہ کہتے ہیں بیٹا آپ پانی پیو. اس میں پانی, ان کا بیٹا ایک بیٹھا ہوا تھا پاس میں, کوئی ان کا سگا بیٹا, ان کے نام کا مجھے نہیں پتا. 2 بیٹے تھے, ایک بڑا ینگ سے تھے پتلے سے, انہوں نے مجھے کولڈ ڈرنک لا کے پلائی اور مجھے نا میرے نا تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا یہ بیورو آفس ہے, یہاں پہ ہم یہ ایڈیٹوریل ڈیسیجنز ہیں کہ کس کو کارٹونسٹ رکھنا ہے کس کو کارٹونسٹ نہیں رکھنا. آپ ایسا کریں, آپ یہاں پہ ایک لوکل اخبار کا میں آپ کو دفتر کا بتاتا ہوں, وہاں چلے جائیں. انہوں نے کہا ایک روزنامہ سماج ہے, یہ 2000 مطلب پرانی بات, روزنامہ سماج میں آپ چلے جائیں. میں روزنامہ سماج میں چلا گیا, وہاں پہ ایک بزرگ صحافی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا ملک اکرم. ان سے پہلے ایک لڑکا مجھے ملا جو کہ 1-2 دن ہوئے تھے جسے وہاں پہ ابھی آئے ہوئے اس آفس میں, بڑا ہینڈسم سا لڑکا, ایسے انہوں نے ایسے بال کنگھی کیے ہوئے, فاروق عارف. وہ 2 دن ابھی انہیں ہوئے تھے, نیولی ہی واز اپوائنٹڈ ایز رپورٹر ایٹ روزنامہ سماج. میری ان سے دوستی ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی آئے میں آپ کو ملک صاحب کے پاس لیتا ہوں. ہم عمر تھے, ہم تھوڑا بہت بڑے ہوں گے وہ مجھ سے. تو ہم اندر چلے گئے تو ملک صاحب سے ملے, تو ملک صاحب نے کہا کہ مجھے کارٹون بنا کے دکھاؤ. میں نے کارٹون بنا کے دکھایا انہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ابھی جائیں, تو میں ڈیسیژن کرتے ہیں, ہماری ایک ٹیم ہے اس کے ساتھ. تب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے گیپکو کے PRO تھے جہانگیر صاحب, وہ بھی بیٹھے ہوئے, وہ بھی بڑے, ہی واز نائس گائے میرے. انہوں نے کہا جی بیٹا سنڈے کو آنا. میں چلا گیا, میں سنڈے, پھر میں نے ایک دن کال کی, کہتے ہیں جی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے آپ کی. میں سوچتا رہا ہائے اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, اتنی سیلری ہوگی, یہ بھی خریدوں گا وہ بھی خریدوں گا, واہ اخبار میں میرے کارٹونز لگیں گے, میرے بہت زیادہ میری تعلق پیسہ ہوگا, میں بڑے کالج میں جاؤں گا. سوچتا اتوار قریب, پھر ہفتہ, اتوار میں گیا, میں ان سے ملا. انہوں نے کہا جی آپ کے اتنے پیسے آپ کو ملیں گے. تو وہ جتنے پیسے انہوں نے, کتنے پیسے تھے؟ وہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو 1200 روپیہ مہینہ دیں گے. اوکے. ہاں یعنی کوئی 300. یہ ویسے بات پوچھنے والی نہیں تھی, آپ پوچھے جا رہے ہیں. خیر میں بھی بول رہا ہوں. اچھا وہ 300 روپیہ مجھے وہ دیتے تھے ہر اتوار کو. یہ بڑے اندر کی باتیں ہیں. خیر میں نے سوچا یار میں اس کا کیا کروں گا, اتنے تھوڑے پیسے, اتنی تو میری فیس بھی نہیں ہے, اس سے ڈبل سے, تو اس سے 3-4 گنا زیادہ میرے کالج کی فی تھی. تو پھر میں نے سوچا میں نہیں کرتا یار, چھوڑو پیچھے, کیا کریں یہ وہ. پھر میں نے نا کہا اچھا سر اب میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا. میں گھر گیا, میں نے سوچا چلیں کچھ تو ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اچھا پھر میں نے کارٹونز بنانے شروع کر دیے. تب ای میل نہیں تھا کہ مجھے روز جانا پڑتا. پھر میں نے اس کے ساتھ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی کہ میں اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر سکوں. ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی. اس کے بعد جب اخبار میں کارٹونز چھپنا شروع ہوئے تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی, چند دن بعد, میرا کچھ لوگوں سے انٹریکشن ہونا شروع ہوا, جس میں پہلا بندہ تھا DSP غلام عباس. ہی واز انسپیکٹر ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے مجھے میرا نمبر لیا تو میرے ساتھ رابطہ, شہزاد نیّر صاحب شاعر ہیں, ان سے رابطہ ہوا.
کچھ پولیس آفیسر سے میرا رابطہ شروع ہو گیا. اب میں کہ کالج سے گھر آئے, گھر ٹیوشن پڑھائی, اپنی اسائنمنٹس کی, شام کو اخبار کے دفتر, اور رات گئے تک ضلعی گورنمنٹ کے کچھ آفیسرز آ رہے ہیں کارٹون بنا. اچھا پیسے تو تھوڑے مل رہے تھے لیکن تعلقات ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. انہی دنوں میں ایک ڈی آئی جی آئے ظفر عباس لک, ان سے ملاقات ہوئی. اب میں چھوٹی عمر کا بچہ جب بڑے لوگوں میں ملنا شروع ہو جائے تو سٹارٹیڈ فلائنگ. اتنے میں مجھے 1-2 اور اخباروں کی طرف سے آفر آ گئی. کام میرا اچھا تھا. انہوں نے کہہ دی ہم آپ کو اس سے 3 گنا پیسے دیتے ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں. چند ماہ میں روزنامہ گجرانوالہ ٹائمز, فرحان میر صاحب, انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس آ جائیں, میں 3 گنا زیادہ. میں وہاں چلا گیا. اس دوران مجھے خاصی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اپنے ہی اخبار روزنامہ سماج سے. میرے بڑے پیارے بڑے بھائی وقار شاہ صاحب وہاں پہ ایڈیٹر تھے. میرا آج ان سے بڑا پیار ہے. میرے تقریباً بات بھی ہوتی. شہباز احمد وہ بھی وہاں پہ رپورٹر تھے, نور الامین, سب لوگ انہوں نے میری خاصی مخالفت کی کہ تم کیوں چلے گئے. بڑی محبت کرتے تھے لیکن محبت تو ان سے تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ میری سیلری ڈبل ہو جائے گی, اب مجھے وہاں جانا چاہیے. میں وہاں چلا گیا. اب میں نے بجٹ بنا لیا کہ مجھے اتنے پیسے آ رہے ہیں, اب میں نے یہ کورس بھی ساتھ کرنا ہے اور میں نے اب بڑے کالج میں جانا ہے, اس سے بھی اچھے کالج میں. اتنی دیر میں میرا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کور ہو گیا. وہاں سے میں نے وہ تعلیم حاصل کر لی, آئی کام اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ, ساتھ میں فائن آرٹس کی بنیادی جو سب چیپٹر سے وہ انہوں نے مجھے مکمل فائن آرٹس نہیں لیکن بنیادی. میں وہاں چلا گیا, کچھ ماہ وہاں کام کیا. اس دوران میرے ضلعی گورنمنٹ کے ساتھ بڑے روابط ہو گئے. ڈی سی صاحبان اور ڈاکٹر پرویز صاحب ڈی سی تھے, اور میرے خیال میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جن کے بیوروکریٹس میں سب سے زیادہ تعلقات تھے شہر میں. ان میں سے ایک میں تھا کم عمر میں. اس دوران میں نے سوچا کہ مجھے گجرانوالہ میں نہیں رہنا, آئی ہیو ٹو موو لاہور. اب میں آؤں گا پینٹنگ کی طرف. تھوڑا سا لمبی ویڈیو ہو رہی ہے لیکن پلیز اسے غور سے سب سنیں, بار بار آگے پیچھے نہ کریں, غور سے, تاکہ آپ کو سمجھ لگے. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز آپ کے لیے میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں, آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے ہم سیکھتے. لاہور جاؤں, میں نے سوچا میں کیوں نہ ایک ای میل بھیجوں. تب ای میل نئی آ گئی تھی, بس ای میل لوگ کرتے تھے, فیکس تھی, فیکس مشینوں سے. کیوں نہ میں ای میل کروں لاہور. میں نے ای میل کیا نوائے وقت میں. نوائے وقت والوں نے کہا آپ آ جائیں. میں گیا وہاں پہ. انہوں نے یہ جو بڑے اخبار ہیں نا, یہ بڑے فرعون ہوتے ہیں, تھے تب فرعون تھے. یہ سوشل میڈیا نے تو آگے نے بند کر دیا نا, تو تب پالیسی تو نہیں نا. آپ چل خیر ایسا لفظ اگر کوئی ایسا ہے تو آئی ایم سوری. خیر اس کے بعد میں وہاں چلا گیا تو میرا 1 چکر 2 چکر 3 چکر 5 چکر 10 چکر 15 چکر. گجرانوالہ سے لاہور جانا دیٹ از ناٹ ایزی. اس دور میں اور مشکل تھا. تب یہ بھی نہیں تھی میٹرو, تب میرے لیے بڑے مسائل تھے. میں نے ڈیلی جانا. ارشاد عارف صاحب سے ملیں, جی ارشاد عارف صاحب سے ملنا, اور وہاں پہ انہوں نے ٹائم نہ دینا, ڈیلی جانا, ٹائم نہیں ملنا. ایک دن میں اکتا گیا. مجھے میرا ایک دوست فاروق عارف, یہاں پہ وہ نوائے وقت میں تب لوکل رپورٹر, لوکل بیورو آفس میں رپورٹر تھا, اور بہت اچھا لڑکا تھا, میرا دوست تھا. مجھے کہا عادل تم میرے ساتھ چلنا یار, کچھ نہ کچھ اب کر کے آئیں گے. فاروق عارف صاحب اور میں ہم گاڑی میں بیٹھے. فاروق صاحب گاڑی لے کے آئے ہیں, ہم لوکل نہیں گئے تھے, تو ہم دونوں گئے اور وہاں پہ ہماری منہ ماری ہوگی, بحث ہو گئی ایڈیٹر کے ساتھ, نوائے وقت کے ساتھ. فاروق نے کہا کہ اگر فاروق یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آئی ول بی تھینکنگ ہم. میں ان کا شکریہ ادا کروں. فاروق نے نا وہاں پہ جھگڑ کے کہا کہ اگر نہیں آپ نے رکھنا تو آپ نہ رکھیں, ہم کوئی ایسے رہے نہیں ہیں, ہمارا پروفائل دیکھیں, آپ کے کارٹونسٹ سے 100 گنا اچھا کارٹونسٹ ہے یہ. خیر اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں جاتے ہی پوائنٹ ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں جو سچ ہے نا وہ عیاں ہو جاتا ہے. میں جھوٹ میرے شکل سے پتہ چل جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے. کہہ کے لڑکے ہم آگے ہیں, ہم جانے لگے ہیں. چڑیا گھر چیئرنگ کراس سے چڑیا گھر کراس کیا ہے, تو میں نے کہا چڑیا گھر دیکھ لیں. چڑیا گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں کال آ گئی ہے آفس سے کہ آپ کو مجید نظامی صاحب نے بلایا. مجید نظامی صاحب کے پاس ہم گئے ہیں, ان سے ملے ہیں. تو مجید نظامی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ آج سے نیشنل کارٹونسٹ ہیں ہمارے, تو آپ کو ہم 150 روپیہ ایک کارٹون کا دیں گے. پاکستان کا لیڈنگ اخبار ایک کارٹونسٹ کو 150 روپیہ دے رہا ہے.
اچھا دوسرے کارٹونسٹ بھی بھائی وہ بھی اتنے ہی لے رہے ہیں, کالمسٹ فلاں اتنے مشہور وہ بھی اتنے ہی لے رہے ہیں. اچھا جی تو چلیں پھر میں بھی اتنے ہی لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. خیر آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود نوائے وقت. نوائے وقت کے ساتھ میرا الحاق ہو گیا. اس دوران مجھے پیسے تو اتنے نہیں تھے, تعلیم میری جاری تھی. وہاں پہ لاہور میں ہی ایک بڑے کالج میں میں نے داخلہ لے لیا. وہاں سے میں لاہور میں ایک بہت بڑا آرٹ کالج ہے, وہاں پہ آفس جانا, آفس سے کالج, کالج سے آفس, وہیں پہ رہنا. خالہ کا گھر تھا, خالہ کی طرف چلا جانا. ایک وقت گزرا وہاں پہ. وہاں سے پھر پیسے تو کم ملتے تھے لیکن تعلقات اس حد تک تھے کہ سی ایم ہاؤس سے کال آئی کہ شہباز شریف صاحب نے میٹنگ بلائی ہے تمام ایڈیٹرز کی, کارٹونسٹ کی. ان سے ملاقات رہتی تھی. شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. اس دوران جتنے بھی وزراء ہیں بڑے, ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں. ان کے نمبرز تھے, میں ڈائریکٹ ان سے بات کر لیتا تھا. ہی واز سی ایم ایٹ دیٹ ٹائم. مختصر یہ کہ میں ایک آئی اسٹارٹیڈ فلائنگ, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے, سیلری غلط مت سمجھیے گا. تو دوسرا پڑھائی بھی میری جاری تھی, تعلقات بھی ڈیولپ ہو گئے, میں کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا. گجرانوالہ میں تب ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق بن گیا. انہوں نے مجھے اچھے اچھے آئیڈیاز دیتے تھے کارٹونز کے. ہی واز ویری گریٹ آفیسر. تو لیکن وہ جو مجھے کلک کرتا تھا میں بناتا تھا. وہ مجھے بتاتے تھے کہ عادل پڑھو, مزید بکس پڑھو, آپ کو اور آئیڈیاز آئیں گے. مجھے ہی لوڈ می ایکچولی. اچھا تو اس کے بعد 2013 میں 12 میں 13 میں مجھے گورنمنٹ کی طرف سے یا اخبار کی طرف سے, اخبار کا نام میں اس لیے زیادہ کہوں گا, کوئی مسئلہ تھا کہ انہوں نے مجھے بین کر دیا, سسپینڈ کر دیا. اب میں جب سسپینڈ ہوا تو مجھے بڑا دکھ ہوا. آئی اسٹارٹیڈ ویپنگ کہ میں اب کیا کروں گا, میری فیس بھی دینی ہوتی ہے. کالج کا میرا لاسٹ چل رہے تھے, لاسٹ چند ماہ فائن آرٹس کی. تو میں خیر بڑا پریشان ہوا. میں نے ذوالفقار چیمہ صاحب تھے یہاں پہ ڈی آئی جی, ان سے ڈسکس کیا. تو انہوں نے کہا جی میں مجید نظامی صاحب سے بات کرتا ہوں. حالانکہ وہ سفارش پسند نہیں کرتے, نہ انہوں نے کبھی خود سفارش کی, ایماندار آفیسر. انہوں نے کوشش کی لیکن انہوں نے کہا جی ہماری ادارتی پالیسیز ہیں. اچھا ایک چیز میں بھول گیا, 2012 میں اے پی این ایس بیسٹ کارٹونسٹ کے لیے نامزد ہوا تھا پورے پاکستان میں. اچھا یہ 2013 میں آ گیا. 2012 میں مجھے بیسٹ کارٹونسٹ کا ایوارڈ مل چکا ہے. 2008 میں مجھے بھی ایک ایوارڈ مل چکا تھا. بیسٹ کارٹونسٹ پورے پاکستان کے لیے میں نامزد رہا, جن میں 4 لوگ ہم نامنی تھے, ایک ان میں سے میں بھی تھا, اور الحمدللہ میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات تھی. تو آپ جیسے ایک دوست نے مجھے کہا کہ عادل مری چلتے ہیں. میں نے کہا چلیں. میں نے کہا کیوں جانا ہے؟ جی مری جاتے ہیں, وہاں جا کے کچھ اللہ گلہ کرتے ہیں, تمہارا ذہن جو ہے وہ ذرا بھٹکا ہوا ہے یا ذہن فریش ہو جائے گا. ہم وہاں چلے گئے. مری ہم گئے ہیں تو میں بیٹھا ہوں, تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے ایک سامنے شاپ سے ایک بورڈ اور کچھ پیپرز لا کے دیے, کہتے ہیں جی یہ بچہ اس کا اسکیچ بنا دو. میں نے وہ بورڈ رکھا اور میں نے ایک بچے کا اسکیچ بنانا شروع کر دیا. اتنے میں ایک اور بندہ آ گیا, اس کے پیچھے اس نے کہا یار یہ ایک اور ہے, اس کا بھی بناؤ. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان سے پیسے لے رہا ہے. تو اس طرح سر سارا دن میں شام تک کافی کوئی 25-30 اسکیچز بنائے. تو جب میں وہاں سے اٹھاؤں تو اس نے مجھے پیسے پکڑائے, جی آج کی انکم ہے آپ کی. تو وہ اتنے پیسے تھے جیسے کہ مجھے نوائے وقت سے بھی, مجھے روز گجرانوالہ کے لوکل پیپرز سے بھی اتنے کبھی, مطلب جتنے میں سال میں کماتا تھا اتنے مجھے اس نے ایک دن میں دے دیے. اچھا. تو جب میں نے ہاتھ میں پکڑے میں نے کہا یار واٹ از دس, میں اپنے اسکل کو کیسے یوز کیا ہے اور میں کیسے کدھر کدھر بھٹکتا رہا. میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, روزنامہ سماج کا, نوائے وقت کا. میں ان لوگوں کا دل سے ممنون ہوں, میں ان کا احسان نہیں دے سکتا. انہوں نے مجھے ایک پہچان دی, میں کارٹونسٹ رہا. وہ مجھے نہ بھی رکھتے, پیسے کم ہونا سیلری کے زیادہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا. مجھے شاید یہ باتیں ڈسکس بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ پالیسی ایسی رکھیں کہ بس عیاں کر دیں, کھول دیں. میں نے رکھی. ان لوگوں کا بھی ممنون ہوں. اس دوران روزنامہ خبریں میں بھی میں رہا, روزنامہ جنگ کے ینگ ترنگ پیج کے لیے بھی میں نے کام کیا. جب وہ میں نے دیکھے پیسے تو میں نے وہ جیب میں رکھے, تو مجھے کچھ ریلیف ملا کہ ناؤ آئی ول بائی سم مور اسٹف فار می. اسی میں سے میں نے ایک اور اچھے والا بورڈ
اسٹینڈ خریدا, بورڈ خریدا, وہیں پہ بیٹھ کے میں اسکیچنگ کرنے لگ گیا. اور کچھ دن میں وہیں پہ رہا. تو ایک پھر میں پی سی بھوربن ایک ہوٹل تھا, وہاں پہ کچھ دن کے لیے میں ایک بندے کے کہنے پہ وہاں چلا گیا, وہاں کام کیا. ایک اور بڑے ہوٹل میں بطور اسکیچ آرٹسٹ کام کیا. جب میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے ایک آرٹ کا ادارہ بنانا چاہیے. یہاں پہ میرے ایک دوست ہے حافظ عبد الوحید, جو کہ ڈپٹی کمشنر کے پی آر او ہیں. انہیں میں نے کہا مجھے شام کو ملیں. وہ میرے ان سے پرسنل ریلیشنز ہیں, ان سے کوئی میرے آفس, وہ مجھے ملے. تو میں نے کہا جی میں نے ایک ادارہ بنانا ہے اسکیچ اپس کے نام سے. وہ کہتے ہیں جی عادل صاحب اسے رجسٹرڈ کروا لیں فوری طور پہ, اس نام کو, یہ نام اچھا ہے, اسے رجسٹرڈ کروا. ان کے کہنے پہ میں نے رجسٹرڈ کروا کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک بلڈنگ دے کے وہاں پہ ادارہ سٹارٹ کر لیا. جب میں وہاں پہ ادارہ سٹارٹ کیا تو میری رینکنگ اچھی تھی, میرے بچوں کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی. گجرانوالہ میں ٹاپ کے جو بچے تھے ان میں شمار ہونا شروع ہو گئے. تو اسی اثناء میں مجھے ڈاکٹر عبد الحلیم خان اس وقت ڈائریکٹر تھے آرٹس کونسل, انہوں نے مجھے اپروچ کر کے کہا کہ میں نے کمشنر گجرانوالہ سے بات کی ہے کہ آپ کو ہم آرٹس کونسل میں لیں اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ کام کریں اور ہم گورنمنٹ کے سرٹیفکیٹس دیں گے آپ کے بچوں کو. تب میں پہلے تو نہیں مانا, پھر بعد میں ان کی میں پرپوزلز, انہوں نے مجھے کچھ آفرز کی اچھی, جن میں میری انکم بہت اچھی ہو گئی. انہوں نے مجھے اچھے پیسے آفر کیے تو میں مان گیا. اب میں یہاں آ گیا ہوں تو گورنمنٹ, میرا ایم او یو سائن ہو گیا کچھ سال کا کمشنر صاحب کے ساتھ. میں آڈیٹوریم میں فائن آرٹس کلاسز کا انچارج بن گیا. یہاں میں 4 سال ان کے ساتھ رہا. یہ میرا جرنی تھا. 4 سال بعد جب میرا ایم او یو ان کے ساتھ ختم ہوا تب میں ان سے علیحدہ ہو کے اپنی انڈیپینڈنٹ ایک آرٹ کا ادارہ اسکیچ اپس آرٹ گیلری کے نام سے میں نے سٹارٹ کیا, اور ابھی وہی چل رہا ہے. اور یہ یہاں